وہ پانی والا جگ لیے مناہل کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، میرے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گی میں تمہارے ساتھ، مناہل اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن میں بھی تمہیں نہیں بخشوں گی۔ وہ دونوں آپس میں یوں ہی بھاگتی جا رہی تھی کہ اچانک وہ پانی سے بھرا جگ لیتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی پیچھے کی طرف مڑی تو سارا پانی سامنے کھڑے ہوئے سلطان پر پھینک چکی تھی۔ جگ نیچے گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ وہ سلطان کے بھیگے ہوئے حلیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ سارا پانی اس کے اوپر گر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ مناہل اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور وہ اب اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ وہ سلطان لالا، وہ سلطان غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ سلطان لالا، میں تو مناہل پہ پھینکنے لگی تھی، پتہ نہیں یہاں اچانک آپ کہاں سے نازل ہو گئے۔ وہ سلطان کو دیکھتے ہی روتے ہوئے بولی تھی۔ سلطان خون خوار نگاہوں سے دیکھتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا اور وہ ڈر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بسمہ بیگم باہر آئی۔ شاید وہ ان کی شکایت لگا چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ خود ہی ملازمہ کو صاف کرنے کا کہنے لگی۔ ماما، سچ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں تو مناہل کے اوپر پانی پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی تو سامنے وہ خود ہی آ گئے تھے۔ کھڑوس ہر جگہ نازل ہوتے ہیں، ٹپک آتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا سامنے آ جانا ہے انہوں نے۔ وہ منہ بناتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے مناہل کشف دونوں ہنسی جا رہی تھی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، تم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے نا؟ میری بے عزتی ہوئی ہے، کشف ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ تمہاری بے عزتی کب نہیں ہوتی میڈم؟ ہر وقت تو تمہاری بے عزتی ہوتی ہے۔ بے عزتی کے سوا تمہارا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ وہ تالی بجا کے ہنستے ہوئے بولی۔ خبردار، جو تم لوگوں نے مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی شکر ہے، اب ان کی شادی ہو جائے گی، ان کی بیوی آ جائے گی اور ہمیں ڈانٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ ہنستے ہوئے تالی بجاتے ہوئے بولی۔ وہ کینٹین میں بیٹھی مست ہو کے سموسے کھا رہی تھی جب مناہل اسے کہنے لگی، تمہیں سر سلطان آفس میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کے اس نے نوالہ بمشکل آگے کیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ سر سلطان مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کھڑوس کہیں کے، اس نے غصے میں کہا تو ارد گرد سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ سر تمہیں کلاس میں بلا رہے ہیں، وہ ان کا کزن ہے، کیونکہ سلطان نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کالج میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آپس میں کزن ہیں، خاص کر امامہ کی بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ وہ امائمہ نے جلدی سے نوالہ حلق سے نیچے اتارا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے پہلو سے صاف کیا۔ جلدی آفس کی طرف گئی تھی۔ آفس میں کوئی تھا تو نہیں، اس نے مناہل سے پوچھا، مگر مناہل اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤں سر، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے آنے کی اجازت دی اور نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آ کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے میں ان کے سامنے ٹیسٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے ٹیسٹ کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ سر، مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنی شادی کی خوشی میں ہمارے ٹیسٹ چیک ہی نہیں کریں گے یا غور سے نہیں کریں گے، اسی وجہ سے میں نے اپنی چولیں ماری تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے سلطان نے خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی آپ سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا تو وہ فوراً سے خاموش ہوئی۔ سر، کبھی کبھی ہو جاتی ہوں غلطی سے، مجھے نہیں آتا تھا ٹیسٹ، اسی وجہ سے میں نے آپ سے لکھ دیا۔ اور وہ غصے میں اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے؟ ایک تو آپ نے ٹیسٹ غلط کیا، اوپر سے فضول بات کر رہی ہیں۔ وہ اتنے غصے میں چلاتے ہوئے بولا کہ باہر سے گزرتے ہوئے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کھڑوس کہیں کے، گھر پر بھی مجھے نہیں بخشتے، یہاں بھی مجھے نہیں بخشے تھے، وہ غصے میں بولی تھی اور اسے دیکھنے لگا۔ بیٹا، یہ اب کس انداز میں سر سے بات کر رہی ہیں؟ پیچھے سے آنے والے سر افضال نے غصے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سے خاموش ہوئی تھی، کیونکہ سلطان سر کے ساتھ آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور وہ اس انداز سے بات کر رہی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے غصے میں جانے کو کہا، کیونکہ سر افضال نے اب اس کی اچھی خاصی واٹ لگانی تھی، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انسلٹ ہو۔ اسے جانے کا اشارہ کیا، وہ جانے لگی۔ جب سر افضال نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، 1 منٹ، سر سے سوری کریں اپنے لہجے کے لیے،
اتنی بدتمیزی سے کون بات کرتا ہے؟ سار افضال نے غصے میں کہا تو وہ سوری کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ آتے ہی وہ منال کو ساری بات بتانے لگی۔ تمہیں ایسے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور میں کیا کروں؟ ہر وقت میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ گھر میں بھی مجھے نہیں بخشتے، یہاں پہ بھی مجھے نہیں بخشتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد سلطان اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی۔ کلاس میں بھی نہ اسے لیکچر دیتا تھا نہ اس کا ٹیسٹ چیک کرتا تھا، اور وہ منہ بناتے ہوئے بس اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو جل سے سیٹ کر رہا تھا جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یہاں وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے یا غصہ ہونے سے؟ اب کی بار بھی لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ نہیں نا، مجھے فرق نہیں پڑتا نہ، ورنہ آپ کی بیوی کو جا کے میں ہونے والی بیوی کو جا کے شکایت لگاتی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ اس سے تانیہ کا تانا دینے لگی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، جاؤ جا کے بتا دو، میں کون سا اس سے ڈرتا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا، کبھی تو ڈریں گے نا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بہت زیادہ سوری، میں دوبارہ آپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کروں گی۔ اسے بھی عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ اسے سلطان کو تنگ کرنا اچھا لگتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے سلطان کی یہ خاموشی اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ سلطان نے گھور کے اسے دیکھا اور کہنے لگا، چلو شاباش، جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز سلطان، پلیز، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، اب تم مجھ سے کوئی کام لینا ہے؟ چلو شاباش، بتاؤ تمہیں کیا مجھ سے کام ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے میری دوست نے آنا ہے آپ کی شادی پہ، آپ اسے پک کر کے لے آئیں۔ لے آئے نا، کوئی نہیں جائے گا تو پلیز، اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے سلطان نے اسے گھور کے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری کسی دوست کو نہیں پتہ میں تمہارا کزن ہوں؟ اس کے باوجود تم نے اپنی دوستوں کو میری شادی پہ انوائٹ کیا، کیا ہو گیا ہے؟ جائے نا، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ اور اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بالکل بھی نہیں، میں اپنی شادی کو چھوڑ کے، اپنی مہندی کا فنکشن چھوڑ کے تمہاری کسی دوست کو لینے نہیں جاؤں گا۔ بڑی ذہین ہو، اور بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتا ہوا بولا، پلیز 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 سلطان، پلیز، وہ اس کی منتیں کرنے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتا ہوں۔ وہ جتنا اسے ڈانٹتا تھا، جتنا اس پہ غصہ کرتا تھا، اتنی ہی جلدی اس کی بات مان لیتا تھا۔ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی اسے تنگ کرنے کے بھرپور کوشش کرتی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیوں سے نیچے اترا، باہر کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے تانیہ آ گئی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے وہ تیار تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت حسین لگ رہی ہیں۔ سلطان نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ باہر فنکشن سٹارٹ ہونے والا ہے۔ وہ مجھے مناہل نے بولا ہے کہ میں اس کی دوست کو پک کر کے لاؤں۔ اسے ہی پک کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، جائیں۔ مناہل، لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو آپ اپنی مہندی کا فنکشن چھوڑ کر اس کے کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نرمی سے مسکرا کر چلا گیا۔ نہیں یار، تمہیں نہیں پتا، بچی ہے، ایسے تو کرتی ہے۔ ہاں بچی ہے، اسے بچی بنا کے رکھیں، تانیہ نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ تانیہ کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا اور اس کی دوست کو پک کرنے چلا گیا۔ مہندی کے فنکشن انہوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا تھا۔ وہ سلطان کو مسلسل چھیڑے جا رہی تھی۔ سلطان، جو خاصا سنجیدہ مزاج تھا، آج اس کے لبوں پہ کافی گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان، اب تو آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ کرے آپ کی بیوی آپ کو کالج بھی نہ جانے دے، ہم خوب انجوائے کریں گے کالج میں۔ کیوں مناہل؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ بس اب تم لوگ فضول کی باتیں بند کرو۔ اس کی ماما نے اسے ڈانٹا تو وہ بناتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ تانیہ مسلسل خون خواہ نگاہوں سے امیمہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ امیمہ بری لگتی تھی، اور اب سلطان کے ساتھ اس کا اتنا فری ہونا مزید اسے برا لگ رہا تھا۔ رات جب مہندی کا فنکشن ختم ہوا، تانیہ سلطان کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپ امیمہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سن کے سلطان کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟
مہندی ہماری ہوئی ہے، کل ہماری شادی ہے، اور تم آ کے مجھے کمرے میں یہ کہہ رہی ہو کہ میں ماما سے محبت کرتا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، چھوٹی بہنوں کی طرح ہے؟ یا پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سلطان کہنے لگا، بس کر دو، کیا فضول کی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ پہلے تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو مائمہ کے ساتھ اتنا فری نہیں دیکھا۔ آپ سب کے ساتھ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں، وہ بولی۔ تو ان کی بات سن کے سلطان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے میں ایسی فضول باتوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں، میں کرتا ہوں تم سے محبت۔ نہ جانے کیوں سلطان کو ہمیشہ ایسے ہی غصہ آ جاتا تھا۔ اس نے غصے میں کہہ دیا، تانیہ کو تو کی عطا پر تو گویا چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ لگا تھا جیسے اسے سلطان سے نفرت ہونے میں۔ وہ ہمیشہ سے اناہ پرست لڑکی تھی۔ اس کا یہی جی چاہتا تھا کہ وہ شخص اس کے آگے پیچھے گھومے، مگر یوں مہندی کے فنکشن میں مائمہ کے ساتھ مذاق کرنا تانیہ کا اچھا خاصا گھما گیا۔ اس کے بعد اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ اگلے دن بھی اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی جب مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا، مگر وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ قاسم صاحب کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا؟ بولو نا، قبول ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے سلطان کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ امائمہ سے محبت کرتے ہوئے نا تو امائمہ کے ساتھ ہی شادی کرو۔ وہ غصے سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی چلی گئی۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ پیچھے پیچھے سب آ گئے۔ اس کے تایا جان کہنے لگا، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ بابا جان، چاچو جان سبھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور امائمہ کو تو سب حیران تھی۔ اسے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تانیہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی، تانیہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سلطان سے میں بھلا کیوں محبت کروں گی؟ یا وہ مجھ سے کیوں محبت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، مجھے یہ بولا کہ میں اس شخص کے ساتھ نکاح کر لوں، تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اور سلطان غصے میں کمرے میں آیا اور کہنے لگا، یہ کیا تماشا ہے؟ تانیہ، اگر تمہیں میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی، گھر کی بات ہی گھر میں رہ جاتی۔ ابھی آپ امائمہ سے شادی کر لیں نا۔ وہ ایک ہی ضد پہ اٹکی ہوئی تھی، یہ امائمہ سے محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی شادی کرے۔ میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، بلکہ نفرت ہے مجھے اس سے۔ اس کی باتیں سن کے سلطان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی جس کا دماغ خراب ہو، اور اب امائمہ کے ساتھ ہی میرا نکاح ہوگا۔ وہ امائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مناہل نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے امائمہ کو دیکھا، اور امائمہ کو تو گھبرا گئی۔ خشک گھونٹ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے بلی کا بکرا بنایا رہے ہو؟ میں بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ سارے مہمان آپس میں چہم گوئیاں شروع ہو چکے تھے۔ تانیہ نے سب کے سامنے اس کے سر کو جھکا دیا تھا۔ امائمہ کے بابا جان اور قاسم صاحب کہنے لگے، دیکھو امائمہ بیٹا، اب دوسرا راستہ نہیں ہے، تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد امائمہ دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کھڑوس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، زیادہ میسنا ہنسنے بھی جا رہی تھی، اور سامنے کھڑی ہوئی مناہل کو چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو ہنسی دبا رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سادگی سے اس سے رخصت کر کے لا کر اس شخص کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ زینت بیگم اور صالحہ بیگم اس سے محبت سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا، تم نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اور خدا کے لیے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ پہلے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ تو میں ڈسٹرب نہیں ہوں کیا؟ زبردستی مجھے آپ لوگوں نے اس کھڑوس کے پلو سے باندھ دیا۔ مناہل کہنے لگی، کھڑوس نے تو ہینڈسم بھائی دل تو ہمارا بھی کرتا تھا سلطان کی دلہن بننے کو، پر تمہاری خوش قسمتی تم بن گئی۔ ایک سلطان تھا، اتنی لڑکیوں کا دل آ جاتا تھا۔ اس کی بات سن کے زینت بیگم نے غصے میں اسے تھپڑ سیدھ کیا، کیا فضول باتیں لگی ہوئی ہو؟ مما کیوں مار رہی ہیں؟
وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے اچھی قسمت ہے، کشف نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھو میں کیسے اس شخص کو تکنی کا ناچ نچاؤں گی، اب تو میں ان کی بیوی بن چکی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے مناہل کے ساتھ اور کشف کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر اس نے دیکھا نہیں تھا، بس بولے جا رہی تھی۔ اس کھڑوس کو میں ایسا تکنی کا ناچ نچاؤں گی کہ میرے سامنے زبان بھی نہیں چلائے گا۔ چپ کر جاؤ کشف۔ کشف نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر جب وہ چپ نہیں ہو رہی تھی بس اسی کی برائیاں کیے جا رہی تھی۔ جب پیچھے سے اسے کھانسنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کھڑے ہوئے سلطان کو دیکھ کے فوراً سے وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ آپ کب آئے؟ میں تو کہہ رہی تھی آپ تو اتنے اچھے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، میں تو بڑی خوش قسمت ہوں۔ تانیہ آپی نے آپ کی قدر ہی نہیں کی۔ بھئی میں تو بڑی قدر کروں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب بولے گی۔ اسے تو لگ رہا تھا وہ کمرے میں بیٹھ کر رونا دھونا مچایا ہوگا اور وہ بول رہی ہوگی کہ اسے یہ نکاح نہیں کرنا تھا۔ گھر والے سب کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا تانیہ کی وجہ سے، اور تانیہ نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ مناہل کے اور اس کے جانے کے بعد سلطان کمرے کو لاغ لگاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ خبردار، میرے ساتھ کوئی بھی آپ نے تعلق بنانے کی کوشش کی، وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے سلطان کا ویسے ہی دماغ گھوم گیا۔ آپ فضول باتیں کر رہی ہیں، سلطان نے غصے میں کہا۔ اس کی بات سن کے وہ خشک ہونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے افسوس نہیں ہے، میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، کل بھی شادی ہونی تھی۔ ویسے کل کلا کو بچے شچے ہو جائیں گے، پھر تو مجھے آپ کی کلاسز بھی نہیں لینی پڑیں گی، آپ کے ساتھ بھی نہیں جانا پڑے گا۔ ان کی بچوں کی باتیں سن کے تو مقابل کا دماغ گھوم گیا۔ ابھی تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ بناؤں، اور اب تم ساتھ ہی یہ کہہ رہی ہو کہ کل کو بچے شچے ہو جائیں گے۔ بچوں کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں کا پلان؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوتا، ایک دم سے اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے ہی اس سے لگ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم نے جان بوجھ کے کیا نا، تم نے ہی تانیہ کو میرے خلاف کوئی بات کی ہوگی، تبھی تو اس نے ایسا کیا ہے۔ عین نکاح کے موقع پر یہ بتاؤ مجھے، وہ غصے میں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ پوری کی پوری سہم گئی تھی۔ بتاؤ، اب کی بار اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے بولی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ سلطان سے اتنے سخت رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ بہت زیادہ شوق ہے نا تمہیں بچوں کا اور ان سب کا۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں۔ سلطان کی زندگی میں تمہیں شامل ہونا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ سلطان یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لمس میں بہت زیادہ شدت تھی۔ وہ جب اس سے لگ ہوا تو اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ سلطان پلیز، مجھے ٹائم چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ میں سچ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مگر سلطان اب بھلا کسی اور کی باتیں سننے والا کہاں تھا؟ اس کے اوپر جھکا، اسے اپنی محبت اور اپنی شدت سے آشنا کروانے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ تو ان سب کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ صبح سلطان نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے حصار میں سو رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے رات کو کیا کہا، کیا کیا۔ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھ رہا تھا جو اس کی شدت اور اس کے حق کے نشان تھے۔ وہ اگلے ہی لمحے آہستگی سے اس کی گال کو چھونے لگا، مگر وہ مزید اپنا منہ تکیے میں چھپا گئی تھی۔ نہیں نہیں نا کشف، کیوں تنگ کرتی ہو اس کے ہاتھ کو؟ پیچھے چٹکتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تانیہ کو بھول چکا تھا، مگر جیسے ہی سے دوبارہ خیال آیا کہ شاید تانیہ کو اس کے خلاف اسی نے کیا تھا، ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔
اب وہ بھی دوسری طرف کروٹ لے کے سو گئی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، چاروں طرف کمرے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سلطان کو دیکھا۔ رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومے تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے یوں بچوں کی طرح صبح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی، میں ابھی جا کے سب کو بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھنے لگی جب ایک دم سلطان نے اس کے بازو سے پکڑا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ سلطان غصے میں بولا، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتائیں، مجھے بتائیں۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑ کر روتے ہوئے بولی تھی، کچھ اتنا انوکھا تو میں نے نہیں کیا تمہارے ساتھ جو تم ایسے بچوں کی طرح رو رہی ہو۔ ویسے بھی کل کلا کو بچے ہو جائیں گے، تمہیں اسٹڈی نہیں کرنی پڑے گی، تو اتنی جلدی تو انہیں بچے چاہیے؟ تو روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جب ایک دم سے وہ چپ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مجھے ڈانٹ کے رات کو پہلے آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اب آپ مجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں؟ وہ معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ جا رہے تھے۔ اچھا بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا۔ نہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، یہ کہہ کر ایک دم سے اٹھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو دیکھ کے فوراً اسے کمبل کو اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ بہت ہی برے ہو، بہت زیادہ۔ میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں بتاؤں گی، میں مناہل کو بھی بتاؤں گی، میں کشف کو بھی بتاؤں گی، میں تانیہ آپی کو بھی بتاؤں گی رات کو آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ وہ اس کی بات سن کے اس کا تو دماغ گھوم گیا۔ بہت ہی کوئی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ اب کی بار وہ غصے میں بولا تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ مجھے کپڑے تو پکڑا دے، وہ شاور لے لے کے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ اسے غصے میں دیکھنے لگا۔ تمہارے یہاں کوئی بھی کپڑے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے لا کے دیں، جہاں سے مرضی لا کے دیں۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں کپڑے تو سارے تانیہ کے سیٹ تھے۔ اس نے خوبصورت سا بلیک کلر کا جوڑا نکالا اور اسے پکڑایا۔ بلیک جوڑا وہ پکڑ کے دیکھتے ہی کہنے لگی، پاگل ہے کیا؟ بلیک پہن کے جاؤں گی تو سب کہیں گے بس شگنی ہو گئی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، فضول باتیں مت کرو اور پہن کے نکلو باہر، جلدی کرو، مجھے بھی شاور لینا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں نکلنا۔ اب کی بار وہ ضدی انداز میں بولی، کیا مطلب ہے؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ نہیں نکلنا؟ ہاں، مجھے نہیں نکلنا۔ آپ باہر بیٹھے رہو، میں بالکل نہیں نکلوں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تو اس کی بات سن کے اس کا دماغ ہی گھوم گیا۔ فضول باتیں کر رہی ہو؟ ہاں بیٹھے رہیں، ایسے ہی بیٹھے رہیں، میں نہیں نکلنا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ مسلسل دروازے پر دستک دینے کے بعد لگا، اب بھی کہیں گے کہ آپ کو مائمہ کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب مائمہ آپ کو ٹھیک ذلیل کرے گی۔ اسے ماما پر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ ماما جیسے ہی نکلی ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر جھک گیا۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ غصے میں بولی، یہ سزا تھی۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا اور وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو بے ساختہ اس کی نگاہیں اپنے کے چہرے کی طرف گئی تھیں۔ عجیب طرح کے اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں کل رات والے لمحات سوچ کر اس کے چہرے پر سرخی چھا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا جھٹ سے دروازہ کھلا تو سامنے مناہل اور کشف کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے؟ ایسے کون کسی کے کمرے میں آتا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے منسا بھی آ گئی تھی۔ وہ غصے میں منسا کو دیکھنے لگی، تم تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم لوگ ایسے جائیں گے، تانیہ آپی آ کے آگے ہوگی، ہائے کیا کچھ سوچا ہوا تھا ہم نے۔ تم کیا کہتی تھی؟ سلطان کی اگلی صبح خراب کریں گے، صبح جا کے دروازے پر دستک دیں گے، تانیہ آپی اور ان کی رومانس کا بیڑا غرق کریں گے۔ ہم لوگ تو تمہارے رومانس کا بیڑا غرق کرنے آئے تھے، پلان تو پورا تھا، بس تم مس تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چڑھا رہی تھی۔ ہاں میں نے بولا تھا
ہم رات کو سلطان کے رومانس کا بیڑا غرق کریں گے، لیکن اب وہ باتیں بھول جاؤ۔ خبردار جو لوگ تم لوگوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، بلکہ اس کھڑوس کے ساتھ میں کیوں ہی رومانس کروں گی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، تم نے کیوں کہنا ہے؟ کہاں ہے وہ شاور لے رہے ہیں۔ اچھا اچھا، مطلب کہ کل رات آگے وہ مزید کچھ کہتی وہ کہنے لگی، تم لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کیسے نئی نویلی معصوم سی بچی کے کمرے میں آ کے ایسی بدتمیزیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ دفع ہو جو یہاں سے۔ وہ غصے میں ان کو کہتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے ہماری چھوٹی سی دلہن، مناہل اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولی۔ ہائے کتنی شرم سے لال ہو رہی ہے، دیکھو تو صحیح کتنا شرما رہی ہے۔ وہ اسے چھیڑ جا رہے تھے، حقیقتاً اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا تھا شرم کی وجہ سے۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ جاؤ تم لوگ، اب کی بار اس کی آواز کی کانپنے لگی تھی۔ سلطان بھائی نے تمہیں بہت زیادہ محبت دکھائی ہے، یہ دیکھو اس کی گردن کو، چھوتے ہوئے بولی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ۔ اب کی بار آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ ارے رونے کیوں لگی ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ شاور لے کر جیسے ہی باہر نکلا، اسے دیکھتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی، کمرے کو بند کرتے ہوئے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا اسے یوں روتا دیکھ کے۔ وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، وہ مجھے اتنا زیادہ چھیڑ رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی تھی۔ کون؟ آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ سلطان نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ چلو سب لوگ باہر ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا، پھر سب مجھے چھیڑیں گے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا، نگاہیں جھکائے وہ ہچکیوں کے ساتھ بالکل معصوم بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلطان کو وہ اس قدر معصوم لگی تھی۔ سلطان کو کبھی بھی وہ بری نہیں لگی تھی۔ اس کی شادی بس اس کے ساتھ ہو گئی، مگر تانیہ نے اتنی فضول بات کو جواز بنا کے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتا۔ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، پاگل ہو کیا؟ بس وہ تمہیں ویسے ہی چھیڑ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے سفید ناک رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بھی ابھی بھی کپکپا رہی تھی۔ ابھی بھی تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں باہر نہ جانے دو، بلکہ اپنے حصار میں لے کے یہاں پورا دن گزار دوں۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اس نے مقابل دیکھا تو شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ چلو شاباش۔ وہ دونوں باہر آئے تو اس کے چہرے پر عجیب طرح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی، بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ زینت بیگم اسے دیکھ کے مسکرانے لگی، جبکہ تانیہ اب بھی ناشتے کے لیے نہیں آئی تھی۔ نہ ہی تانیہ نے کسی سے زیادہ بات کی تھی، نہ تانیہ خود کسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں تانیہ بلیک رنگ کی ساڑی زیب تن کیے جب انٹر ہوئی تو سب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تقریباً سب کی نگاہوں کا مرکز تانیہ ہی بنی ہوئی تھی۔ آپ بہت زیادہ حسین لگ رہی ہیں تانیہ آپی، چلیے جائیں اسی کے پاس۔ وہ غصے میں سلطان کو دیکھتے ہوئے بولی، اور سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ بولا ہے؟ نگاہیں تو آپ کی انہی کی بیٹی کی ہوئی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو جلن کا احساس ہوا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ وہ غصے میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، اب تو میں آپ کی بھی ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے ڈانٹنے کی کوشش کی، اور یہ بات کالج میں ڈھنڈورا مت پیٹتی رہنا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تو پٹوں گی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سب کو بتانے کا۔ یہ کھڑوس انسان میرا شوہر ہے۔ وہ غصے میں ایسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم دونوں جھگڑا بند کرو۔ زینت بیگم نے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کھڑوس کے ساتھ جھگڑا کرنے کا۔ وہ آپ کے شوہر ہیں، آنکھیں نکالتے ہوئے بولی۔ وہ فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ فنکشن کے بعد وہ گھر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب سلطان اس کے پاس آ گیا۔
ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن کو چھوا تو وہ جھٹکا کھا کے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں تم پہ دل آ گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، میں تو آپ کو اتنا سنجیدہ مزاج، اتنا کھڑوس سمجھتی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا آپ اتنے بے شرم ہوں گے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ اس کی بات سن کے سلطان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ اپنا ہلکا سا ٹراؤزر اور شرٹ نکالتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا، کیونکہ وہ کل جیسی اس کی شدت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ جب وہ کالج آنے لگا تو کہنے لگی، مجھے ہنی مون پہ نہیں لے کے جانا؟ وہ کہنے لگا، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، کالج لیٹ ہو گیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی۔ شادی کے بعد کون جاتا ہے کالج؟ مجھے تو کالج نہیں جانا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کہا کہ جلدی سے کالج کے لیے ریڈی ہو جاؤ، کالج چھوڑ دو۔ وہ غصے میں بولا تو وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں کالج آ گئے، مگر نہ جانے کیوں کالج آ کے بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلسل سلطان اسی کو دیکھ رہا ہے۔ منسا مناہل کشف نے تو اسے چھیڑ چھیڑ کے ویسے ہی اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اور دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے، مگر اب وہ پھر سے پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا، زیادہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ ویسے میرا تو بالکل بھی کالج کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کو دل نہیں کر رہا، تم بھی مت جاؤ۔ اس کی بات سن کے غصے میں اس نے سلطان کو دیکھا۔ کیوں نہ جاؤں؟ آپ کو پتہ بھی ہے مجھے کتنا زیادہ شوق تھا ٹرپ پہ جانے کا۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے مجھے نہیں جانے دیا۔ آپ تو مجھے جانے نہ دیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں، اسی وجہ سے اس دفعہ جانے دے رہا ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا۔ خبردار جو آپ نے انکار کرنے کی کوشش کی، ہم چلیں گے، اچھا ہے آپ کی موجودگی میں۔ ثانیہ آپی کا رشتہ نہ ہونے سے وہ چڑچڑاتے ہوئے بولی، دیکھو میرا تانیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، دوبارہ مجھے اس کے نام سے چڑھانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ غصے میں گویا ہوا۔ ارے آپ تو غصے ہی ہو گئے۔ وہ آ کے اس کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے بولی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، اتنا زیادہ غصہ کیوں آ گیا آپ کو؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ غصے میں اسے خود سے دور کرنے لگا، اور جب آپ خود ایسا کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر میں حرکت کرنے پہ آیا تو پھر برا مت ہو، پھر تو صبح تک تمہاری بری حالت ہو جائے گی، سب کو پتہ بھی چل جائے گا کہ سلطان نے حرکت کی تھی۔ اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال پیلا ہو گیا۔ اب تو زیادہ بےہودگی پر اتر آتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ جب اسے کھینچ کے واپس بٹھا لیا، مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کی بات سن کے اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ ابھی تک سلطان کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کرتی تھی، مگر اب اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی۔ سلطان مجھے جانے دو نہ، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا، جسے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم مجھ سے چھوٹی ہو، اور بہت زیادہ چھوٹی، پتہ ہے 10 سال کی عمر کافی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ سلطان مجھے جانے دو، جانے دینا، وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سلطان کے جنون سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم سے میرے نکاح میں آئی تھی تو میرا دل تمہیں لے کے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ تم پہلی لڑکی تھی جسے میں سوچنے پہ مجبور ہوا، جس کی مجھے تمنا ہوئی تھی، جس کے وجود تک رسائی حاصل کرنے کی مجھے چاہ ہوئی تھی، ورنہ میں نے کبھی تانیہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا جتنا ایک نکاح کے لمحے میں نے تمہارے بارے میں سوچا۔ تمہارے بچپن سے لے کر اب تک کی حرکتیں میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ وہ اپنے لب اس کی تھوڑی پہ رکھتا ہوا اسے اپنی محبت کا احساس کرواتا، اس کے گرد بازو کا حصار بناتا، اس کے سینے پہ اپنا چہرہ چھپا گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بول رہی تھی۔ محبت۔ وہ اس کے لمس کو بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔
اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کی پیشانی سے محبت بھرا بوسہ دیا۔ لیکن مجھے آپ سے بالکل بھی محبت نہیں، اب مجھے جانے دیں۔ اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں اور وہ شخص اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ بہت شدت سے تمہاری دھڑکنیں میرا نام پکار رہی ہیں۔ مان جاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں آپ سے نہیں محبت کرتی، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے پہ، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ امائمہ، وہ اس قدر محبت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ پہلی دفعہ امائمہ کو اپنا نام اتنا حسین اور خوبصورت لگا۔ کیا کھڑوس سی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی کر لیں مجھ سے۔ دیکھو، اگر تم ایسے چپک کے بیٹھو گی تو ساری غلط سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ وہ کہیں گے تمہارا سر سلطان کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ ہاں، جو سوچتے ہیں وہ سوچیں دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں میرا بچہ، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو میں سب بتانے لگی ہوں، چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، چپک جاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر پہلے تک سب گاڑی میں بہت زیادہ ہلہ گلا کر رہے تھے، اب تقریباً ایسے لگ رہا تھا جیسے سب نیند کی وادیوں میں چلے گئے ہیں۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے کندھے سے لگی سو چکی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی سلطان اس کے اوپر نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جب جب میں تمہارے قریب ہوتا جا رہا ہوں مجھے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا، میں ہر لمحے تمہارا ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں گا رہا تھا۔ ماشاء اللہ سر، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کے آگے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی نظر اس کی طرف گئی تو وہ حیرت سے بولا تھا۔ سلطان نے اسے آنکھیں نکالی۔ بیگم ہے میری، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب سر؟ یہ آپ کی بیگم ہے؟ آپ تو سر، میں بالکل بھی نہیں آپ کو چھوڑنے والا۔ ابھی دیکھیں، سب کو اٹھنے دیں، پھر سب کو بتاتا ہوں۔ خبردار جو فضول بات کرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے اسے گھور کے دیکھا تو کہنے لگا، نہیں سر، سب کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو سرپرائز دیتے ہیں نا۔ ویسے بھی اتنی چنچل مزاج لڑکی آپ کو مل گئی، بھائی خوش ہونا چاہیے۔ سر وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا اور سلطان نے اسے گھور کر دیکھا۔ آدھی رات تو سب نے سو کے گزاری تھی، اب آہستہ آہستہ سب اٹھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹیچر نے گاڑی کو ایک ڈھابے پہ روکنے کی فرمائش کی۔ جب گاڑی ایک ڈھابے پہ رکی، سب لوگ باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ منسا کہنے لگی، بس پھر تو بھائی کی جان چھوڑ بھی دو، ایسے چپکی ہوئی ہو میرے سلطان بھائی کے ساتھ۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں نا، گندی نظر رکھتی ہیں کچھ لڑکیاں میرے سلطان پہ، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور سب ہنسنے لگے اور انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ سے سفر شروع ہوا تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اسے آنکھیں نکالی۔ یار تم سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سارے لڑکے اور لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے ہمارے سلطان ساتھ شادی کر چکے ہیں اور ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے؟ یہ سن کے سب نے حیرت سے مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا۔ سب سلطان کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے پہلو میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں لاسٹ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اپنا چہرہ سلطان کے کندھے پہ چھپا گئے۔ سلطان، اس کو کسی نے بتایا، وہ غصے میں بولی تھی۔ میری جان، جیسے تم چپک کے سو رہی تھی، پتہ چل گیا تھا اسے۔ اور پتہ ہے کس کے ساتھ؟ ہمارے کالج کی سب سے زیادہ شرارتی لڑکی کے ساتھ۔ سلطان صاحب جیسے سنجیدہ مزاج لڑکے کی شادی ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بتا رہے تھے۔ سب ووٹنگ کہنے لگے، واہ، آپ کا تو ٹریٹ دینا ہے، آپ کو تو ٹریٹ دینا چاہیے، ٹریٹ بنتا بھی ہے۔ فیمس جگہ پہ ہمیں آپ کی شادی کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ وہ سارے ہنس رہے تھے اور وہ شرم سے لال ہوئے جا رہے تھے۔ سب انہیں چھیڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ان کا سفر ختم ہوا، لیکن 2-3 دن ہو چکے تھے انہیں یہاں مری آئے ہوئے۔ ہر دن انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کندھوں پہ شال لیے ہوئے باہر ٹہل رہی تھی۔ جب سلطان نے اسے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا۔ میری جان، یہاں پہ کیوں ٹھہری ہو؟
اسے دیکھتے ہوئے بولا، بس ویسے ہی کتنا خوبصورت سفر ہے نا یہ، سلطان ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اسے دیکھا، بالکل ہمیشہ یادگار رہے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو پتہ ہے سب کتنے زیادہ خوش ہوئے تھے جب سب کو پتہ چلا تھا کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ سنجیدہ اور میں چنچل مزاج، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی سنجیدہ بنا دے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے قریب گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا چنچل مزاج ہونا کتنا اچھا لگنے لگا ہے۔ پہلے مجھے غصہ آتا تھا، مجھے چڑ آتی تھی، لیکن اب مجھے نہ بہت شدید والی تم سے محبت ہو گئی ہے، یا عشق ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ سلطان، آپ کو پتہ ہے میں کبھی توقع بھی نہیں کر سکتی تھی، کبھی امید بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہوگی اور ہماری لائف ایسی ہوگی۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ رات کے اس پہر سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہیں اور میں یہاں تمہارے عشق میں گھائل تمہارے ساتھ گزری رات کے لمحات کو سوچ رہا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارے پاس نہیں آیا، تمہارے قریب نہیں آیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر میں تم سے دور چلا جاؤں تو کیسے محسوس کرو گی؟ ہمیشہ کے لیے؟ اچھا چلو میں تمہیں کسی جگہ پہ لے جاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ پہاڑوں پہ اتنی رات کو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ وہ اسے لے کر پہاڑوں پہ آ گیا تھا۔ ان خوبصورت وادیوں کو وہ دیکھنے لگی تھی، اونچے اونچے پہاڑ، اور پہاڑ کے اوپر وہ آ گئے تھے۔ وہ اچانک اسے کہنے لگا، نیچے دیکھو۔ وہ نیچے دیکھنے لگی، کافی زیادہ گہرائی تھی۔ مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جگہ پہاڑ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیسے لگے گا میں یہاں سے کود جاؤں؟ وہ اس کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ پاگل ہو کیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی تیرنے لگی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے وہ مسکرانے لگا تھا۔ اور سوچو کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے کود کے مر جاؤں، پھر تم کیسا محسوس کرو گی؟ وہ پیچھے پیچھے ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا اور بہت برے طریقے سے وہ پیچھے کی طرف جا گری تھی۔ وہ باہر سے نیچے کی طرف لٹک گئی۔ اس نے جب دیکھا وہ فوراً سے بھاگ کے اس کے پاس آیا تھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہ نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے جلدی سلطان اوپر کھینچو، میں نیچے گر جاؤں گی۔ سلطان کے دل کو کچھ ہوا اور اسے اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مشکل سے کتنی دیر کے بعد اوپر کھینچا۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو کھونے کا ڈر وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سلطان، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہو تم، وہ محبت سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ سلطان، میں نے ابھی مر جانا تھا گر کے۔ سلطان ایک دم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، وہ نرمی سے اسے بتا رہا تھا۔ سلطان، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ وہ اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میری جان وہاں پہ اظہار کر دیتی تو میں یہاں پہ لاتا ہی نہیں تمہیں ڈرانے کے لیے، لیکن تم نے تو مجھے ڈرا کے ہی رکھ دیا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ اس کے سینے پہ اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے، یہ سفر شاید اس کی زندگی کا مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس سفر نے انہیں بالکل بدل دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر اب زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں زندگی گزارنا بہت مشکل لگتا تھا۔ واپس آئے تو تانیہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور آج اس کی بارات تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بلیک رنگ کی ساڑی میں اپنی ساڑی سیٹ کر رہی تھی۔ جب سلطان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہیں اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ شرمائی جا رہی ہیں، کچھ بتانا چاہتی ہیں کیا؟ جی بالکل بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ وہ باقی سب گھر والوں کو پتہ ہے، مما نے مجھے آج بولا ہے کہ آپ کو بتا دوں، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں میری جان کو شرم کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، آپ صرف میرے ہیں نا؟
بالکل ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر میں آپ کا ہوں، تھوڑا سا بھی کسی اور کا نہیں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ پھر مسکرا دی۔ ہاں، یہ تو مجھے پتہ ہے، سارے کے سارے میرے ہیں۔ اور اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ مطلب کہ چھوٹے چھوٹے بچوں والا جھنجھٹ پالنے لگی ہو تم؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے نہیں، ایک ہی چھوٹا سا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا آپ کو پتہ ہے 3 مہینہ سٹارٹ ہے؟ اور یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ مطلب 3 مہینہ سٹارٹ ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا تھا، مجھے خود بھی کل ہی پتہ چلا ہے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ مطلب تمہیں کچھ فیل نہیں ہوا، کچھ محسوس بھی نہیں ہوا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں تو ابھی بچی ہوں، مجھے کیسے فیل ہو سکتا تھا؟ اچھا مجھے تو اچھا فیل کر لیتی ہو۔ وہ نہیں فیل ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ مزید شرم سے لال ہو گئی۔ اب بدتمیز ہے آپ کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بالکل آپ کی محبت نے مجھے بڑا بدتمیز بنا دیا ہے۔ آپ کی محبت نے مجھے تمیزدار بنا دیا، ورنہ تو آپ مجھے کھڑوس لگتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دور کھڑی زندگی بھی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تانیہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بس اس رشتے سے انکار کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے دوست کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور آج اس کی شادی اسی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مگر وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے اور خوشیاں اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔